ستو پلاتے ہیں کہ نیک اعمال بہت سارے کر رہے ہیں، لہذا ان کے ساتھ قتال کرنا، جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ شبہ پیدا ہوا، اس کا اللہ نے جواب دیا کہ بھائی شرک کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو لائق ہی نہیں ہے۔ خود اپنے اوپر اپنی زبانی اپنی ذات کے متعلق کفر کی گواہی بھی دے رہے ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ ایسے لوگوں کے سارے اعمال کیا ہیں؟ حبطت اعمالہم۔ شرک موجود ہے نا، تو بیت اللہ کی تعمیر جیسا عمل بھی کیا ہے؟ ضائع ہے۔ باقی اعمال تو بعد کی بات ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی یعنی مساجد، اللہ کی جو مساجد ہیں ان کی تعمیر اور ان کو آباد کرنے والوں کی خوبیاں اور علامتیں بیان کی ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ تعمیر کرنے کے کیا ہیں؟ لائق ہیں، قابل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ یہ لوگ ہیں اصل انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اب یہاں سے جو آج کی آیات تلاوت کی ہیں نا، یہاں سے اللہ مشرکین سے خطاب فرما رہے ہیں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اجعلتم، کیا تم نے ٹھہرا دیا، کیا تم نے بنا دیا، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو ستو پلانا، اور وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آبادی کرنا۔ ایک شخص شرک کر رہا ہے، اللہ کی ذات صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نیک کام بھی کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ من آمن باللہ، اللہ کو ایک جانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھتا۔ اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے۔ یہ اول آخر ذکر کیا، درمیان میں ساری چیزیں، یعنی کہ مومن بھی جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ شرک کہاں ہے اور ایمان کدھر ہے؟ شرک کے ہوتے ہوئے سارے کے سارے اعمال کیا ہیں؟ ضائع۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال کیا ہیں؟ ضائع۔ بیت اللہ کی تعمیر جیسا عمل ضائع۔ اس کے بعد تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو ستو پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا، اس شخص کے اعمال جیسا خیال کر لیا؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور ساتھ ساتھ کیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت، ظالم سے مراد کیا ہے بھائی؟ شرک کرنا ہے۔ کیوں ظالم سے شرک والا کیوں مراد لیے؟ کیونکہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ظالم آدمی، شرک کرنے والا آدمی، ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں اگر توبہ کر لے، شرک سے باز آ جائے، تو اللہ اس کو کیا دیں گے؟ ہدایت دیں گے۔ لیکن ہدایت کے اسباب سارے ہونے کے باوجود وہ ضد ہٹ دھرمی پر آ جائے
اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، رسول کو چھوڑ دے اور من مانی کرے، خواہشات کی اتباع کرے، تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ اب آگے اللہ اگلی آیات میں اللہ دوسری جو لوگ ہیں نا جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر، آخرت پر، ان کے لیے اللہ انعام کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ خوشخبری ذکر کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وہاجروا، اور کیا کریں؟ ہجرت کریں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، تن من دھن سب کچھ قربان کر دے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں درجات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے کیا ہیں؟ سب سے بڑے ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو مہاجر نہیں ہے، جو ہجرت نہیں کی، جنہوں نے جہاد نہیں کیا، ان کا یہ درجہ، جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان کے بعد ہجرت کی، ہجرت کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ کیا کیا؟ جہاد کیا، ان کا درجہ کیا ہے؟ اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑا درجہ ان کا اللہ کے ہاں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ایسے لوگوں کو اللہ، ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے خاص رحمت کی، مہربانی کی۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے شاباشیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ورضوان، اور رضامندی کی، اللہ اپنی رضامندی کا ان کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ وجنات لہم، اور ان کے لیے باغات ہیں، فیہا نعیم، ان میں نعمتیں ہیں، مقیم، دائمی رہنے والی۔ ایسے لوگوں کے لیے بہشت ہے، نعمتیں ہیں، باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جن میں نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں بھی کب تک ہیں؟ مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دائمی رہنے والی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، نعمتیں بھی دائمی ہیں اور یہ بھی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ کسی آدمی کو اگر نعمت دی جائے اور کہے بھائی یہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 100 سال کے لیے، آپ کی زندگی تک ہے، تو اس نعمت کا مزہ جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ کر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ خالدین فیہا، ادھر جہنمیوں کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی اللہ نے کہا تھا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، وہ بھی جہنم میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ایمان والوں کے لیے بھی جنت ذکر کا تذکرہ کیا، کیا؟ کب تک؟ خالدین فیہا ابدا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اس سے بھی بڑا اجر ملے گا۔ سب سے بڑا اجر اس میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، دیدار الہی نصیب ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج کی ان آیات میں اور اس سے جو اگلا درس آنے والا ہے نا، اس میں ہمارے کان کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، دل و دماغ کھل جائے گا، ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج چونکہ استاذی بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کا حکم بھی ہے کہ درس مختصر کرنے، اس لیے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ کل کا درس بڑا عام ہے، میں صرف جھلکی دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ آباء اب کی جمع ہے، اب کسے کہتے ہیں؟ باپ۔ اخوان اخ کی جمع ہے، اخ کسے کہتے ہیں؟ بھائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست
نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا عام درس ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا بہت بڑا درجہ ذکر کیا ہے۔ ایمان والے اور پھر اپنے تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے، صرف نام کی حد تک نہ ہو، زبانی خرچ نہ ہو۔ ایمان کا مزہ ہی تب ہے نا کہ جب اللہ کو مانا ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر بندہ اپنی نہ مانے، دل کے پیچھے نہ چلے، خواہشات کے پیچھے نہ چلے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے، چاہے اس کی حکمت مجھے اور آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے۔ لیکن ہم اپنی ناقص عقل اور سوچ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہم مغرب کے پیچھے چلیں گے تو کیا ملے گی؟ ترقی ملے گی۔ مغرب کے پیچھے چلنے میں ترقی نہیں ہے، ترقی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پیچھے چلنے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ترقی ہے، ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے میں ترقی ہے۔ اور اللہ بار بار حکم بھی یہی دیتے، پچھلے درس میں ہم نے کل پڑھا تھا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ رکھتے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ ایمان والوں سے اپنی دوستی بناؤ، اللہ کے ساتھ اپنی دوستی بناؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی دوستی بناؤ۔ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں؟ اللہ کے ساتھ دوستی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی کیا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ دوستی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم، جو بھی حکم آ گیا اس کا، اللہ رب العزت نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس کام سے منع کر دیا اس سے رکنا ہے۔ اور طریقہ کس طرح؟ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ خوشی بھی کرنی ہے تو رسول کے طریقے کے مطابق، غمی بھی کرنی ہے تو رسول کے طریقے کے مطابق۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا ہو، ہٹ کرو۔ اور مومنوں کے ساتھ محبت ہو، ایمان والے کی محبت ہو دل میں، ان کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہر وقت اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو دوسروں کو کاٹنے کے چکروں میں ہیں، اسے دھوکہ دینے کے چکروں میں، اس سے مال بٹورنے کے چکروں میں، اس کی عزت کو لوٹنے کے چکروں میں، ہاں؟ جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والوں سے کیا رکھنی ہے؟ دوستی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی خیر خواہی کا جذبہ ہر وقت موجود ہو، کسی طرح کا بھی اس کو نقصان پہنچانے کا دل میں خیال تک بھی نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔